حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں کی شادی ہوئی تھی، اس لیے آپ ذو النورین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 5ویں پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنو امیہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا رہا ہے۔ قریش کے خاندانوں میں بنو ہاشم کے سوا کوئی ان کے مقابلے کا اور قبیلہ نہ تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ یعنی فوج کی علمداری اسی قبیلہ کے پاس تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت نبی کے 47 سال قبل پیدا ہوئے۔ ان کا معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور انہوں نے اپنی دیانت داری سے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور یہ اپنے بڑے دل کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی عمر کا 34واں سال تھا کہ اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نہایت گہرے تعلقات تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر مشرف بالسلام ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا عقد ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان یعنی بنو امیہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت سخت دشمن تھے۔ ان کا غصہ غریب مسلمانوں پر ٹوٹتا تھا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اسلام کے جرم میں بھتیجے کو باندھ کر بہت مارا۔ کچھ دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے، پھر ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حبشہ چلے گئے اور ہجرت اولا میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت دولت مند تھے۔ ان کی دولت سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اس لیے ان کو ذریعہ معاش بنا کر رکھا تھا۔ غریب مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو 8000 میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ بدر میں حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم کو شرکت کا اجر اور غنیمت میں دونوں کا حصہ ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ احد میں بھی شریک تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایسا خود رفتہ کر دیا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تھے اور ان کو سخت قلق ہوا جب وحی الہی نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بری قرار دیا۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا اور ذات رقاع میں مدینہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ غزوہ حدیبیہ میں بھی پیش تھے، چنانچہ سفارت کی خدمت آپ ہی کے سپرد کر دی گئی تھی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو آپ کے سوا کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں عرب میں سخت قحط سالی تھی۔ ان حالات میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تمام صحابہ کرام نے جنگی اخراجات کے لیے اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آدھی یا تہائی فوج کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد بطور سامان رست کے پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس خدمت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا اثر ہوا کہ آپ ان کی دی ہوئی اشرفیوں کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد حضرت عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان اور ان کی ساری دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ حضرت عثمان عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مجلس شورا کے رکن تھے اور اپنے مفید مشوروں سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ان کی اسلامی خدمات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت ان 6 آدمیوں میں جنہیں اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، ایک نام آپ کا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے 6 آدمیوں کو مصور بن مخرمہ کے گھر میں یکجا کیا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتخاب کی صورت یہ ہے کہ 6 کی تعداد کو اور کم کر دیا جائے اور جو شخص جسے زیادہ اہل سمجھتا ہو اس کا نام پیش کر دے۔ اس تجویز پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا لیکن آپ نے اپنا نام واپس لے لیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا۔ اس تحریک پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف 2 نام رہ گئے ہیں، ان دونوں میں سے جو شخص کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت شیخین پر عمل کرنے کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ دونوں حضرات اس کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دونوں راضی ہو گئے۔ ان سے اجازت لینے کے بعد
بعد انہوں نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کر کے ایک مؤثر تقریر کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ کی بیعت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کی بیعت کرتے ہی خلافت ٹوٹ پڑی۔ بیعت عام کے بعد محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے۔ ابتدا میں کچھ دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فاروقی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، صرف مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق کوفہ کی ولایت سے معزول کر کے ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور تمام عہدیداران حکومت اور افسران فوج کے نام فرامین جاری کیے، جن میں مسلمانوں اور ذمیوں کے حقوق کی حفاظت، افسران فوج کو فوجی نظام کی پابندی، تحصیلداروں کو واجبی محاصل سے زیادہ وصول کی ممانعت، امانت داری، یتیموں اور ذمیوں کے مال میں انصاف و دیانت کی تاکید کی۔ ان ہدایتوں کے علاوہ عوام کے لیے بھی اس فرمان میں مفید ہدایات تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب اپنی خلافت پر بیٹھے تھے تو ان کے مخالفین میں سب سے بڑا فتنہ انگیز بلکہ دشمن اسلام ایک بظاہر نو مسلم لیکن منافق یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ اسلام نے سب سے زیادہ صدمہ یہودیوں کے مذہبی وقار کو پہنچایا تھا، اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن عہد فاروقی تک ان کو اس میں کامیابی نہ مل سکی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نظام خلافت میں وہ اس باقی نہ رہی اور اموی امال کے بعض بے عنوانیاں اور دوسرے مختلف اسباب کی بنا پر یہ یہودیت زیادہ نہ ابھر سکی، لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت پر بیٹھتے ہی یہ نقطہ چینی شروع ہو گئے۔ اس وقت عبداللہ بن سبا کو یہودیوں کی پرانی دعوت نکالنے کا موقع مل گیا۔ یہ بڑا ذہین تھا اور سازشی دماغ رکھتا تھا، چونکہ یہودی مذہب پر قائم رہ کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اسلام کا لباس پہن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلکہ در حقیقت اسلام کے خلاف ایک وسیع سازش شروع کر دی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں پرانی جنگ چلی آ رہی تھی، گو اسلام نے اس کو دبا دیا تھا لیکن وہ دلوں سے مٹی نہ تھی۔ ابن سبا نے سب سے پہلے اسے ابھارا اور محب اہل بیت کے لباس میں ان کی حمایت کے ساتھ ساتھ خلفائے ثلاثہ خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے اور سادہ دل مسلمانوں کو بھنسانے اور ان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ان کے اوصاف اور عقائد میں خرافات شامل کر دیے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح ایک دن اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا نہ کرنے والے ظالم ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ظلم سے خلافت حاصل کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تفریق کا بیج بونے کے بعد خلافت کو درم برم کرنے کے لیے اس نے یہ حسب ذیل طریقے اختیار کیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس نے پرفریب لباس میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور دوسرے نمبر پر اس نے عثمانی امال کو ہر ممکن طریقے سے بدنام کیا اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنبہ پروری کی داستان مشہور کی۔ اس سازش کا جال اس نے تمام اسلامی مرکزوں میں بچھا دیا اور ہر جگہ خفیہ خط کے ذریعے سے وسیع اور منظم پروپیگنڈے کیے۔ چند ہی دنوں میں سارے ملک کی فضا خراب ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پہلے سے ہی ایک جماعت موجود تھی، اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نشانہ ملامت بنانے کے لیے ایک بہانہ ملنا چاہیے تھا، اس لیے اس جماعت میں ابن سبا یہودی کی دعوت بہت کامیاب ہوئی۔ یہودیوں کے بعد مسلمانوں کے دوسرے بڑے دشمن اہل عجم تھے، جن کی حکومت انہوں نے مٹائی تھی۔ ان کی فطرت میں شاہ پرستی تھی۔ ابن سبا اہل بیت کے دائی کے لباس میں تھا، اس لیے سرزمین عجم میں اس کی تحریک کو بڑا فروغ ہوا، گو اجمیوں کا نقطہ نظر اس سے مختلف تھا۔ ابن سبا کا مقصد مسلمانوں کا شرازہ دھرم بھرم کرنا تھا اور اہل عجم چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت ایسے موروثی قالب میں ڈھل جائے کہ ان کی خدمات یعنی حمایت اہل بیت کے صلہ میں ان کو حکومت میں زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل ہو جائیں، اس لیے عراق وغیرہ میں ابن سبا کی تحریک زیادہ ابھر کر ظاہر ہوئی۔ ان طبقوں کے علاوہ بعض مخلص مسلمان بھی اس کے فریب میں اس طرح آ گئے کہ بعض نوجوان عثمانی امال میں جو اہل سعادت کے فیض و تربیت سے محروم تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے جیسا اخلاص ان کے پاس نہ تھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں فاروقی صولت نہ تھی جس سے بڑے بڑے تھر تھراتے تھے، بلکہ آپ فطرتاً نہایت نرم خو، حلیم الطبع اور
متحمل مزاج تھے، اس لیے آپ کے اعمال سے جو بے عنوانیاں سرزد ہوئی تھی گو علم کے بعد آپ ان کا پورا تدارک کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی چشم پوشی بھی کر لی جاتی تھی۔ دونوں صورتوں میں مخالفین کو بدنام کرنے کا بہرحال موقع مل جاتا تھا، اس لیے بعض مخلص اور خیر خواہ خلافت مگر سادہ مزاج بزرگوں کو دلوں میں بھی شکوک پیدا ہو گئے۔ ابن سبا نے تحریری پروپیگنڈا کے علاوہ خود عراق اور مصر وغیرہ میں جا کر خفیہ جماعتیں قائم کر لی تھی۔ سب سے پہلے 23 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی بصرہ کو اس کی سازش کا علم ہوا۔ انہوں نے اس کو اپنے ہاں سے نکالا، یہاں سے نکل کر وہ کوفہ پہنچا، کوفہ سے بھی نکالا تو آخر میں مصر کو اپنا مستقر بنایا۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر قریب ہر جگہ ابن سبا کے پروپیگنڈا کا کچھ نہ کچھ اثر پڑا، خصوصاً عراق جس میں مختلف قوموں کی مخلوط آبادی کی وجہ سے شر و فساد کی فطری صلاحیت تھی، اس فتنے کا مرکز بن گیا۔ چنانچہ کوفہ اور بصرہ میں اعلانیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف پیدا ہو گئے۔ کوفہ میں انقلاب پسندوں کے سرغنہ اشتر نخی، جندب بن کعب، ابن ذی الحنکہ، صعصع، کمیل اور عمیر بن ثابت تھے۔ ان کا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا تھا۔ یہ لوگ ذرا سی بات پر فتنہ انگیزی کرتے تھے۔ ان کے آئے دن کی فتنہ انگیزی سے تنگ آ کر سعید بن عاص اور اشراف کوفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ کوفہ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ نے امن کے خیال سے ان لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام بھیج دیا اور لکھا کہ یہ لوگ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، اگر باز نہ آئے تو انہیں میرے پاس بھیج دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کے عمال کے خلاف نکتہ چینی تو عرصہ سے شروع ہو گئی تھی، لیکن کسی کو آپ کے خلاف اٹھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سبائیوں کی قوت مضبوط ہونے کے بعد سب سے پہلے 24 ہجری میں کوفہ کے ایک انقلابی یزید بن قیس نے اس کی جرأت کی اور سبائیوں کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے کے لیے مدینہ چلا، لیکن قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا۔ گرفتار ہونے کے بعد اس نے کہا میں صرف سعید بن عاص والی کوفہ کا تبادلہ چاہتا ہوں، اس لیے قعقاع نے اسے چھوڑ دیا اور یزید نے خط لکھ کر کوفہ کے سب سے بڑے سرگنا اشتر نخی کو بلا لیا۔ اس لیے کوفہ پہنچنے کے بعد یہاں شورش شروع ہو گئی۔ اشتر نخی نے سعید بن عاص کے ایک غلام کو قتل کر دیا۔ سعید نے جب دیکھا کہ مفسدین نے فتنہ انگیزی کے لیے ان کی معذولی کو آڑ بنایا ہے تو انہوں نے خود جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے بجائے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امن و دامان کی خواہان تھے، اس لیے سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا اور اہل کوفہ کو لکھا کہ میں نے سعید کو معزول کر کے جس کو تم چاہتے ہو اس کو مقرر کر دیا ہے، اللہ کی قسم میں تم سے اپنی آبرو بچاؤں گا، تمہارے مقابلے میں صبر سے کام لوں گا اور تمہاری اصلاح پر پوری کوشش کروں گا۔ لیکن مفسدین کی اصل غرض انقلاب برپا کرنا تھا اور کوفہ بصرہ سارے عراق میں یہی حال تھا، اس لیے کوئی اصلاح کارگر نہ ہو سکتی تھی۔ جب ہر طرف اس قسم کی خبریں آنے لگی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ، عبداللہ بن عامر اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وغیرہ تمام ذمہ دار لوگوں کو بلا کر ان سے موجودہ صورتحال کی اصلاح کے متعلق مشورہ کیا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کو جہاد میں لگا دیجئے، اس کی مشغولیت میں ان سب کی توجہ دوسری طرف ہٹ جائے گی۔ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ شورش چند لوگوں کی وجہ سے ہے، اگر ان کے سرگنا پکڑ کر قتل کر دیے جائیں تو مفسدین کا شیرازہ خود بکھر جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہر حاکم اپنے اپنے صوبے میں امن و دمان کا ذمہ دار قرار دیا جائے، شام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یہ سب بندہ زر ہیں، روپیہ دے کر ان کا منہ بند کر دیا جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بولے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے منشا کے خلاف کام کرتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیجئے یا خلافت سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، ورنہ پھر ہمت کر کے جو دل میں آئے وہ کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے متعجب ہو کر ان سے پوچھا تمہارا میری نسبت سے یہ خیال ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ جب لوگ چلے گئے تو کہا امیر المومنین نے جو کچھ کہا تھا دراصل میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کی ذات اس سے بلند ہے، یہ میں نے اس مصلحت کی بنا پر کہا تھا کہ مخالفین پس پردہ ہماری اس گفتگو کی طاق میں تھے، اس لیے میں نے یہ باتیں کی تاکہ وہ لوگ مجھے اپنا ہم خیال سمجھ کر رازدار بنائیں اور مجھے آپ کو ان کے شر سے بچانے کا موقع ملے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے اکابر صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا۔ عثمانی امال کے بعض بے عنوانیوں کی وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان سے شکایت تھی، لیکن ان کا مقصد صرف امال کی اصلاح تھا۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زیادہ شورش بڑھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اصلاح کے لیے قدم اٹھایا اور حضرت زید بن ثابت انصاری، ابو اسید سعدی، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ مجھے لوگوں نے آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ آپ خود کسی چیز سے ناواقف نہیں ہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور قریب رہے ہیں۔ آپ کو تو ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے، جو کہ ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب کو بھی حاصل نہیں تھا۔ کسی امر میں آپ پر تقدم حاصل نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے زیادہ عمل بالحق کے مستحق ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا مناسب جواب دیا اور عام مسلمانوں کے سامنے مسجد میں موجودہ حالات کے متعلق تقریر کی۔ اب اس تقریر کے بعد 35 ہجری میں اہل مدینہ کے مشورہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک کمیشن مقرر کیا کہ وہ ملک کا دورہ اور موجودہ حالات کی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کریں۔ چنانچہ علت ترتیب کوفہ، بصرہ، مصر اور شام کی تحقیقات محمد بن سلمہ، اسامہ بن زید، عمار بن یاسر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہوئی۔ ان بزرگوں نے یہاں کے اکابر اور عوام سے مل کر حالات کی تحقیقات کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب نے بلا اتفاق یہ بیان دیا کہ ما انکرنا شیئن ولا انکرہ اعلام المسلمین ولا عوامہم، یعنی ہم نے اور ان مقامات کے لوگوں اور عام مسلمانوں نے تحقیقات کی، انہوں نے کوئی قابل اعتراض بات نہیں پائی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سادہ دل بزرگ تھے اور سبائیوں کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں نے مصر میں انہیں پھسلایا اور عبداللہ بن سودا اور خالد بن ملجم وغیرہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تنہا تحقیقات پر بس نہیں کی بلکہ تمام ممالک محروسہ میں اعلان عام کر دیا کہ میں ہر سال حج کے موقع پر اپنے عمال کے کاموں کا محاسبہ کیا کروں گا۔ جب سے خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر پڑی ہے اس وقت سے میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شعار بنایا ہے، اور میرے یا میرے عمال کے پاس جو معاملات پہنچائے جاتے ہیں میں ان کا تدارک کرتا ہوں۔ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو وہ حج کے موقع پر مجھ سے اور میرے عمال سے اپنا حق حاصل کرے یا صدقہ کر دے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ اعلان اتنا مؤثر تھا کہ سارے مسلمان اسے پڑھ کر رو دیے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آپ نے تمام عمال کو حج کے موقع پر طلب کیا۔ امیر معاویہ اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ وغیرہ تمام بڑے بڑے عمال حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ شکایتیں اور افواہیں کیسے سننے میں آتی ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے خوف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی پوری کرنے والے تم ہی لوگ نہ ہو۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ آپ خود ان افواہوں کی تحقیقات کر چکے ہیں اور تحقیق کرنے والوں کا بیان بھی آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے کوئی شکایت نہیں پیش کی کہ تمام افواہیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، محض افواہ اور شہرت عام پر مواخذہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو مجھے مشورہ دو کہ آخر کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک خفیہ سازش کا نتیجہ ہے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ سازش کرنے والوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو آپ ان سے بھی ان کے فرائض کا مطالبہ کیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے رقبہ حکومت میں سب امن و امان ہے، وہاں آپ کو کسی فتنے کی خبر نہیں ملے گی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نرمی سے زیادہ کام لیتے ہیں اور لوگوں کو ڈیل دیتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ اختیار کیجیے، سختی کے موقع پر سختی کیجیے اور نرمی کے موقع پر نرمی کیجیے۔ یہ مشورے سن کر پیکر حلم و عفو نے جواب دیا کہ ہر ہونے والے واقعے کا ایک دروازہ ہوتا ہے جس سے وہ آتا ہے، اس امت کے لیے جس حادثے کا خوف ہے وہ آ کر رہے گا، اگر اس کا دروازہ بند بھی کر دیا جائے تو وہ بزور کھول دیا جائے گا، لیکن میں اس کو نرمی سے بند کروں گا، البتہ حدود اللہ میں نرمی نہ برتوں گا۔ اگر یہ دروازہ بزور کھولا گیا تو مجھ پر کسی کی حجت باقی نہ رہ جائے گی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کی بھلائی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ اس حالت میں فوت ہو گیا، اس نے اس چکی کی حرکت نہیں دی تو اس کے لیے بشارت ہے، تم لوگ لوگوں میں سکون پیدا کرو، ان کے حقوق پورے کرو، اللہ کے حقوق میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کرو۔ غرض آپ نے ہر طرح سے فتنے ختم
ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تباہ کن فتنہ شمع خلافت کو بجھا رہا تھا۔ اب یہ سب حالات جاننے کے بعد ہم ان چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں تھی یا وہ کون سے ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سب چیزوں کے نشانہ بنے۔ حامیان انقلاب کی جانب سے جو اعتراضات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کیے جاتے تھے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے خاندان کے تجربے کار نوجوان کو مقرر کیا، مثلا مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر بعض اکابر صحابہ مثلا حضرت ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر بیت المال کا روپیہ بیجا طور پر صرف کیا گیا اور اپنے اعضاء کو بڑی بڑی رقمیں دی، مثلا مروان کو طرابلس کے مال غنیمت کا 5واں حصہ دے دیا، عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ عنہ کو خمس کا 5واں حصہ عطا کیا، عبداللہ بن خالد رضی اللہ عنہ کو 50,000 دیے، اور چوتھے نمبر پر بقیع کی چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا، اور 5ویں نمبر پر اموی اموال کے بے عنوانیوں کا کوئی تدارک نہیں کیا گیا، اور 6 نمبر پر حدود کی اجراء میں تغافل برتا، اور 7ویں نمبر پر ایسے کاغذ جن پر پورا قرآن مکمل لکھا گیا تھا ان کو جلا ڈالا، اور 8ویں نمبر پر بعض نئی بدعتیں جاری کی، مثلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت شیخین رضی اللہ عنہ کے خلاف مینا میں 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھی، اور 9ویں نمبر پر فرائض میں تمام امت کے خلاف روایت شاذ پر عمل کیا، حالانکہ شیخین پوری توثیق کے بغیر روایتوں کو قبول نہ کرتے تھے، اور 10ویں نمبر پر حکم بن عاص کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا اسے دوبارہ مدینہ بلا لیا، اور 11ویں نمبر پر مصری وفد کے ساتھ بدعہدی کی۔ یہ سب وہ اعتراضات ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین کی جانب سے آپ کے اوپر کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں بعض سے تو بالکل غلط ہیں، بعض میں واقعات کو مسخ کر کے بدنما شکل میں پیش کیا گیا اور بعض غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ان کی اصل حقیقت یہ ہے، پہلے اعتراض کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، دوسرے یہ کہ ان کی جگہ اپنے خاندان کے ناتجربے کار نوجوانوں کو مقرر کیا، لیکن ان میں سے ایک بات بھی قابل اعتراض نہیں، اگر کسی صحابہ کی معزولی کے معقول اسباب ہوں تو اس کا معزول کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن کا عدل و تدبر مسلم ہے، خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جیسے مدبر کی معزولی کی وصیت کرتے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن صحابہ رضی اللہ عنہ کو معزول کیا ان کی معزولی کے معقول اسباب موجود تھے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی معزولی کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ بصرہ کی رعایا ان کے خلاف ہو گئی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا تھا، پھر بصرہ سے معزولی کے چند برسوں کے بعد ان کو کوفہ کا ولی بنا دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک رقم قرض لی تھی جس کو ادا نہ کر سکے تھے۔ محتمم بیت المال حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تقاضے پر سخت کلامی کی نوبت پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ذوف پیری کی وجہ سے معزول کیا تھا جس کی تصریح ازل کے وقت کر دی گئی تھی، پھر ان کی جگہ ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اضافہ کی طرف توجہ نہ کی، چنانچہ ان کے جانشین عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ رضی اللہ عنہ نے چند دنوں میں بڑھا کر دگنا کر دیا۔ دوسرا الزام عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر یہ تھا کہ انہوں نے اسکندریہ کی بغاوت فروغ کرنے میں ذمیوں پر بعض ناروا زیادتیاں کی تھی اور ان کو لونڈی غلام بنا لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر کے پھر واپس کر دیا۔ ان اعتراضات کا دوسرا ٹکڑا یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بجائے اپنے نوجوانوں اور ناتجربہ کار اعضاء کو مقرر کیا، یہ سب محض بے معنی ایک مغالطہ ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ ان عہدوں کے لیے موزوں ترین تھے۔ ان کی اولو العزمی اور شجاعت نے اسلامی حکومت کو اسپین، چین اور ہندوستان سے ملا دیا۔ یہ صحیح ہے کہ شرف صحابیت بھی ایک بڑا معیار ہے، لیکن مذہبی اور سیاسی کسی نقطہ نظر سے بھی امال کے لیے صحابیت کی شرط ضروری نہیں تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم عمر کے اس حصہ کو پہنچ چکے تھے، جبکہ ذوف پیری کی وجہ سے وہ کسی بڑی خدمت کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتے تھے۔ پھر یہ بھی صحیح نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے تمام در نوجوانوں کو مقرر کر دیا جائے۔ اس کے خلاف مثالیں بھی ہیں، مثلا کوفہ سے سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ اس لیے یہ اعتراضات اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی
جگہ نوجوانوں کا تقرر کیا، کسی حیثیت سے بھی قابل توجہ نہیں رہتا۔ اب ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اصلاح حال کے تدبیروں میں مصروف تھے اور دوسری طرف کوفہ، بصرہ اور مصر کے باغی آپس میں خفیہ خط و کتابت کر کے مدینہ پر یورش طے کر چکے تھے۔ چنانچہ 34 ہجری کے آخر میں جبکہ موسم حج کی وجہ سے مدینہ خالی ہو جاتا تھا، تینوں مقاموں کے باغیوں نے حج کے بہانہ سے مدینہ کا رخ کیا اور قریب پہنچ کر مدینہ سے چند میل باہر ٹھہرے۔ یہ تینوں مقاموں کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی معزولی پر متفق ہو چکے تھے، لیکن ان کے آئندہ جانشین کے بارے میں ان کی آراء مختلف تھی۔ کوفی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے، بصری حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اور مصری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ تینوں نے ان بزرگوں سے مل کر خلافت قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن تینوں نے انہیں ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ اب ان کے واپس جانے کے بعد جمعے کا دن پڑتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حسب معمول نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز کے بعد باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب ان کی سرکشی سمجھانے کی حدود سے گزر چکی تھی۔ انہوں نے پتھر مار مار کر نمازیوں کو مسجد سے نکال دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ ممبر سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ باغیوں کی یہ جسارت دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت، ابو ہریرہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے پہنچے، لیکن آپ نے ان سب کو واپس کر دیا۔ اب اس واقعے کے بعد ہی مصر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے مدینہ پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر وقت فتنہ فساد کو روکنے کے لیے ہر اصلاحی صورت قبول کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ جو کچھ مشورہ دیں میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ باغیوں کو واپس کر دیجیے۔ چنانچہ 30 مہاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے عام مسلمانوں کے سامنے تقریر کر کے اور آئندہ کے متعلق اپنا طرز عمل بتایا۔ یہ تقریر اتنی مؤثر تھی کہ سارے سامعین رونے لگ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اب سارے مخالفین مارنے پر تل گئے تھے۔ در حقیقت یہ انقلاب انگیز شورش تنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کے خلاف تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے لیے اس کے تباہ کن نتائج نظر آ رہے تھے، اس لیے محاصرے کی حالت میں بھی ان کی شیرازہ بندی کو بار بار بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ایک دن قصر خلافت کے اوپر سے تقریر فرمائی اور کہا، لوگوں میرے قتل کے کیوں در پہ ہو؟ میں تمہارا ولی اور مسلمان بھائی نہیں ہوں؟ اللہ کی قسم جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی، لیکن بہرحال میں انسان ہوں، اس لیے اصابت رائے کے ساتھ لغزشیں بھی ہوئی۔ یاد رکھو واللہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ یہ تقریر در حقیقت پشین گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں میں کافی جوش پیدا ہوا اور ایک دن آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم کو نہیں معلوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد بہت تنگ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمین کے قطع کو کون خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی۔ اس وقت میں نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور زمین کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا۔ اس مسجد سے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ میں اللہ کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم کو نہیں معلوم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بئر روما کے علاوہ میٹھے پانی کا دوسرا کنواں نہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کون خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اس کو جنت میں اس سے بہتر ملے گا۔ تو میں نے اس کو خرید کر وقف کیا اور آج تم مجھے اس کنویں کا پانی پینے سے روکتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے ہی اس کا پورا سامان دیا تھا؟ یہ سن کر سب نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن کسی پر اس کا اثر نہ ہوا، اس لیے آپ نے پھر ایک دن تقریر فرمائی۔ کہنے لگے، میں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کسی کو یاد ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا؟ آپ نے ٹھوکر مار کر فرمایا، احد ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے اس کی بھی تصدیق کی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو بیعت رضوان میں موجود تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اپنے دستے مبارک کو میرا ہاتھ بنا کر میری جانب سے بیعت نہیں لی تھی؟ سب
نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے آپ کے قتل سے باز نہیں آ رہے تو پھر آخری تقریر فرمائی اور کہا اے لوگو آخر کس جرم میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اسلام کے بعد جو مسلمان مرتد ہو جائے یا پاک دامنی کے بعد بدکاری کا مرتکب ہو یا کسی کو قتل کر کے قصاص میں قتل کر دیا جائے، اور ان تینوں سے میرا دامن پاک ہے۔ اللہ کی قسم جب اللہ نے مجھے ہدایت دی میں نے اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی مذہب کو پسند نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں بدکاری کا مرتکب ہوا اور نہ اسلام کے بعد کسی کو قتل کیا۔ پھر تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ جب باغیوں پر کسی افہام و تفہیم کا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی خیر سری پر اڑے رہے تو خواہان امت نے حاضر ہو کر جان نثاری کی اجازت طلب کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصار کی جماعت کو لے کر پہنچے اور عرض کیا کہ انصار دروازے پر حاضر اجازت کے منتظر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا قصر خلافت میں ہم لوگوں کی خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں جام بازی کے جوہر دکھاؤں؟ فرمایا اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ میرے لیے خون ریزی نہ کی جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ امام امت ہیں اور اس حال میں مبتلا ہیں، اس لیے 3 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار فرمائیں۔ آپ کے پاس کافی قوت ہے، ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیے اور مقابلہ کیجیے۔ آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم یہ دروازہ توڑ دیتے ہیں۔ آپ سواری پر بیٹھ کر مکہ نکل جائیے، وہاں حرم میں لوگ جنگ نہ کریں گے، یا پھر شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مقابلہ نہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جس کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خون ریزی کا آغاز ہوا۔ مکہ بھی نہ جاؤں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی کا مستاق بننا نہیں چاہتا کہ قریش کا ایک شخص مکہ کی حرمت اٹھائے گا اور اس پر ساری دنیا کا آدھا عذاب ہوگا۔ شام کے لوگ ضرور وفادار ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، لیکن دار الہجرہ اور جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑوں گا۔ خیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی بھی درجے پہ اپنے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی پسند نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اسلحہ کو روک کر رکھے گا۔ جتنا وقت بھی گزرتا جاتا تھا حابیوں کی واپسی کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا، بعض مقاموں سے فوجوں کے آنے کی بھی خبر تھی، اس لیے باغیوں نے جلد سے جلد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شمع حیات بجھا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشین گوئی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کا پورا یقین تھا اور آپ صبر و استقامت کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر تھے، اس لیے باغیوں کی سرگرمی دیکھ کر آپ نے شہادت کی تیاری شروع کر دی۔ جمعہ کے دن سے روزہ رکھا، ایک پجامہ جسے آپ نے پہلے کبھی نہ پہنا تھا زیب تن کیا، آپ نے 20 غلام آزاد کیے اور کلام اللہ کھول کر اس کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت تک قصر خلافت کے پھاٹک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، محمد بن مسلمہ اور بہت سے صاحبزادے رضی اللہ عنہ باغیوں کو روکے ہوئے تھے۔ کچھ معمولی سی خون ریزی بھی ہوئی، جب انہیں اندر داخل ہونے کی صورت نظر نہیں آئی تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی اور کچھ لوگ قصر خلافت کے متصل دوسرے مکانوں کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت میں مصروف تھے لیکن ہمت نہ پا کر لوٹ آئے۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بڑے دشمنوں میں سے تھے، بڑھ کر ریش مبارک پکڑ لی اور گستاخانہ کلمات زبان پر لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے اس کو چھوڑ دو، تمہارے والد کبھی ایسا نہ کرتے تھے، اگر وہ دیکھتے تو ان کو تمہارا یہ فعل کبھی پسند نہ آتا۔ اس کے بعد ایک منافق بڑھ کر حملہ آور ہوا اور کلام پاک کو پاؤں سے ٹکرا دیا۔ ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے اس زور سے پیشانی پر لوہے کی لاٹھی ماری کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے پہلو کے بل گر پڑے۔ زبان مبارک سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا اور خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ اس کے بعد ہی عمر بن حمق نے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ سے نہ دیکھا گیا، وہ بے تنہا بچانے کے لیے دوڑی، ان کی 3 انگلیاں ہتھیلی سے اڑ گئی اور سودان بن حمران نے لپک کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ حادثہ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو پیش آیا۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا، بد امنی کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ 2 دن تک لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ دوسرے دن شام کو چند آدمیوں نے جا کر اپنی جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی۔ شہادت کی طہارت غسل سے بے نیاز تھی، چنانچہ انہی خون آلودہ کپڑوں سے 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا۔ ایک روایت میں ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قابل سے مراکش تک کے فرما روا کو
کو 17 آدمیوں کے مختصر جماعت نے خفیہ جنت البقیع سے متصل حش کوکب پر سپرد خاک کیا اور باقیوں کے خوف سے قبرستان کا نشان چھپا دیا۔ شہادت کے وقت 82 سال کی عمر شریف تھی۔ مدت خلافت چند دن کم 12 سال تھا۔ اب ان کی موت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اس کا بہت اثر پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی سا واقعہ نہیں تھا۔ آپ کی زندگی میں لوگوں نے آپ پر نکتہ چینیاں بھی کی اور مخالفتیں بھی ہوئی، لیکن اس حادثے کے پیش آ جانے کے بعد ہر مسلمان پریشان تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مضطرب و بے قرار اور مخالفین نادم و پشیمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ خبر سنی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، الہی میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ساری مخلوق قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح اس پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں اگر تمہاری بدعمالی کی سزا میں کوہ احد تم پر پھٹ پڑے تو بھی بجا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ رخنہ پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حادثے کا ذکر کر کے زور زور سے روتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پاک صاف ہو گئے۔ جن لوگوں نے کسی اثر کے ماتحت مخالفت بھی کی تھی وہ بھی منفعل و پشیمان تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین سے کہتے تھے، ہم نے ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ان سے راضی تھے، تم لوگوں نے ان کو شہید کیوں کیا؟ ایک شخص عبداللہ بن حکیم جو آپ کی زندگی میں آپ کی برائی کر کے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا تھا، شہادت کے بعد اتنا شرمسار ہوا کہ اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کسی خلیفہ کے قتل میں معاونت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور در حقیقت تنہا آپ کی شہادت کا واقعہ نہ تھا بلکہ وحدت اسلامی کی شکست اور مسلمانوں کے شیرازہ کا برہمی کا حادثہ تھا۔ اس حادثے سے مسلمانوں میں جو تفریق پیدا ہوئی وہ تا قیامت نہ مٹے گی اور اس وقت جو تلوار بے نیام ہوئی تھی وہ ہمیشہ بے نیام رہے گی۔ مسلمان شیعہ، سنی، خارجی اور عثمانی فرقوں میں بٹ گئے۔ جو متحدہ قوت غیر مسلموں اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں صرف ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگی، اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہ سے جس خانہ جنگی کا آغاز ہوا اس کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ سبسکرائب